آج میں نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی۔ سورۃ اخلاص تو بہت مشہور سورت ہے، ہر نماز میں تقریباً لوگ پڑھتے ہیں اور ہر آدمی کو یاد ہے۔ مختصر صورت ہے، بہت جامع صورت ہے۔ اس صورت کے اندر خالص توحید کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ اخلاص بولتے ہیں۔ سورۃ اخلاص اس لیے کہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس حدیث میں بھی اس صورت کی فضیلت ہے اور احادیث میں بھی بہت سارے فضائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے ذکر کیے، اس لیے کہ ایک مرکزی صورت ہے، ایک مرکزی مضمون اس میں ذکر ہے، وہ توحید کا مضمون ہے، توحید کا ذکر ہے اس میں خالص۔ اس لیے یہ صورت ہر مسلمان کو یاد ہے، اور جس کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنی چاہیے، مختصر صورت ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر جو میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، تم میں سے ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کرے۔ تین حصے قرآن کے، تیسرے حصے کے، تینوں حصوں کے میں سے ایک حصے کی تلاوت کرے، ثلث قرآن کی تلاوت کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَقْرَأُ، کس طرح ایک آدمی پڑھے ثلث القرآن، ہر رات سونے سے پہلے ثلث قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے جو تین حصوں میں سے گویا کہ تیسرا حصہ، ایک تہائی حصہ ایک آدمی پڑھے، کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورۃ اخلاص پڑھو رات سوتے وقت۔ اور یہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ ثلث قرآن، انہا تعدل ثلث قرآن، فرمایا کہ ایک تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ یعنی یہ جب آدمی پڑھتے ہیں تو گویا کہ اس نے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کی، اور کوئی آدمی اگر 3 بار اس کو پڑھے گویا کہ اس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی۔ اور اس میں احادیث کی کتابوں میں اس کے بہت سارے اور فضیلتیں بھی ذکر کیا ہے کہ فرمایا کہ جو آدمی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اس کے لیے ایک محل جنت میں بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک محل اس کے لیے بناتے جنت میں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر تو ہم اپنے محلات پہ بہت اضافہ کریں گے، یہ تو ہر آدمی پڑھ سکتے ہیں، تو آسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اضافہ کریں گے، اللہ بھی اور دیں گے، اللہ بھی محلات میں اضافہ کریں گے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو بھیجا تھا، ایک سریے کو، اور اس کے اوپر جو امیر کو مقرر کیا تھا وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو قرآن کی جس حصے کی بھی تلاوت کرتے تھے تو ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ لوگ حیران تھے، صحابہ نے اسے جب واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ تو بہت عجیب امیر تھا ہمارے، جب بھی یہ کوئی نماز پڑھاتے تھے تو کسی میں اور تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ سورۃ اخلاص بھی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلایا کہ کیوں یہ کام کیوں کیا آپ نے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ،
ان کو خبر دے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو آدمی اس صورت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس صورت اخلاص کے ساتھ محبت کرتے، اللہ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے. اور قباء مسجد کے ایک انصاری امام تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے. ان کا بھی یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ جہری نمازوں میں کوئی حصہ پڑھتے تھے تو اس کے آخر میں سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے تھے. ادھر بھی صحابہ نے اس سے کہا، انصاری ساتھیوں نے، دیگر لوگوں نے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کیوں کرتے آپ؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے امام بنا نہیں رکھنا چاہتے، امام کے طور پہ نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھو، لیکن اس صورت کو میں چھوڑوں گا نہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابہ نے اس کو پیش کیا رضوان اللہ تعالی اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کہا کہ تم کیوں اس صورت کو پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس صورت کے اندر توحید کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت سے مجھے بہت محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت آپ کو جنت میں داخل کریں گے. اور اس طرح اس صورت اخلاص کے بارے میں اور بھی بہت سارے فضائل. اس کا وجہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کا تذکرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بھی پوچھا کہ اپنے رب کے نسب بیان کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے بھی پوچھا. کئی لوگوں نے کہ تم جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اس اللہ کی نسب کیا ہے؟ یہ کس سے پیدا ہے، کب پیدا ہے، کس طرح ہے؟ تو اللہ نے اس پوری صورت کو نازل کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انہوں نے کہا نا کہ اپنے انسب لنا ربک، اپنے رب کی نسب بیان کرو. تو اللہ نے اس کے جواب میں اللہ نے مکمل صورت اللہ نازل کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کو جو ثلث القرآن کہا کہ جو آدمی ایک بار بھی سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں وہ کہ اس نے ایک قرآن کے 1/3 حصے کی تلاوت کی. اور جو 3 بار پڑھتے ہیں تو اس کو وہ کہ اس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی. اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو اصل مضامین ہے، جو بنیادی مضامین ہے، وہ 3 ہیں. اس میں ایک توحید ہے، توحید، دوسرے رسالت ہے، اور 30 نمبر پر آخرت. یہ 3 چیزیں قرآن میں بڑے پیمانے پر ذکر کیا. توحید کا ذکر کیا، اللہ نے رسالت کا ذکر کیا، اور آخرت کا. اب یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی لازمی و غیر لازمی کوئی بات نہیں، بلکہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ. جو ان عقائد میں کمزور ہے وہ اس کی ایمان کمزور ہے. توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو اس قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ 3 چیزیں اس کا ایک حصہ گویا کہ اس سورۃ اخلاص میں موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ توحید، خالص توحید. تو جو آدمی اس سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں گویا کہ قرآن کے بہت اہم مضمون جو توحید کی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک سمجھنے کی مضمون ہے، وہ ایک اس نے حاصل کی. اور اسی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے، اور وہ بہت ظالم آدمی تھا. وہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ایمان کا جب ان کو معلوم ہوا تو ان کو پر بہت زیادہ تشدد کیا، بہت زیادہ اس کو پر ظلم کرتے تھے، اور اس کے کمر کے اوپر پتھر رکھتے تھے، پیٹ کے اوپر پتھر رکھتے تھے کبھی، اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے.
اور ان سے کہتے رہے کہ تم اسلام کو چھوڑو، اس پیغمبر کی جس کی محبت کی تم اظہار کرتے ہو اس محبت سے پیچھے ہٹو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ بار بار ان کی زبان سے چلتی تھی، ایک باری پتھر اس کے پیٹ کے اوپر ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے، بچی بھی ان کے پیچھے بڑی بھی اس کو گھسیٹ رہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ اس صورت میں جو قل هو اللہ احد ہے، اس احد کے اعتراف کرتے رہے کہ اللہ ایک۔ اور پھر بعد میں حضرت بلال حبشی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس سے کوئی اور لفظ اس طرح کوئی مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس سے یہ مشرکین زیادہ خفا ہو جاتے ہیں، میں اس کو پڑھ لوں۔ یہ احد کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ تم اللہ کو واحد لا شریک سمجھتے، اس کے ساتھ ہی جو ہمارے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبول ہے، یہ جو اور بت ہے، یہ پھر کس مقصد کے لیے کہ اللہ کو واحد لا شریک ہو۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جب گھسیٹتے تھے، سخت گرمی، مکے کی گرمی بہت مشہور ہے، گرم ریت کے اوپر اور اوپر سے گرم پتھر اس کے پیٹ کے اوپر رکھ کے اور مکی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، اور یہی اعلان کرتا ہے کہ اللہ احد احد احد، اس کے سب زبان چلتی تھی۔ یہ توحید کا اعلان، توحید بنیادی چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے وہ مشہور روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، ہم سفر میں تھے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا معاذ، اور میں نے اس کے جواب میں کہا کہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میرے سعادت ہے کہ میں حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے خاموش ہو گئے، پھر کہا یا معاذ، حضرت معاذ بن جبل نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، یا اللہ کے رسول، لبیک حاضر و سعدیک یا اللہ کے رسول، میرے سعادت ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب کوئی اہم بات کرتے تھے تو 3 بار اس کو دہراتے تھے، کسی کو متوجہ کرتے تھے تو 3 بار اس کا نام لیتے تھے، کبھی اس کی کندھی کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے بولتے تھے، کبھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کے بولتے تھے، اور پوری طرح انسان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ خاکساری کی نشانی، عاجزی کی۔ بعض لوگ متکبر قسم پہ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں کسی اور طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، پوری طرح چہرہ بھی متوجہ اور سینے کو بھی جس سے بات کرتے اس کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور بات کو ایسے انداز سے اہمیت دے کے بیان کر دیتے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے کہ جب تیسرے بار مجھ سے کہا کہ یا معاذ، اور میں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے معاذ، آپ کو پتہ ہے کہ وما حق اللہ علی العباد، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، کہ اللہ کا کیا حق بندوں کے اوپر؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ و اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ صحابہ کرام بعض باتیں معلوم بھی ہوتی تب بھی ایسا نہیں کہتے تھے کہ ہاں اس کا مطلب فلان حق ہے، بلکہ کئی بار، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ پتہ ہے کہ عرفے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ کون سے میدان ہے؟ جی پتہ ہے کہ یہ عرفے کے میدان ہے۔ لیکن صحابہ کرام کمال ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے نہیں بولتے کہ ہاں اللہ کے رسول ہمیں پتہ ہے کہ آج عرفے کا دن ہے، جمعہ ہے، عرفے کا میدان ہے، ایسا نہیں کہتے تھے ادب کی وجہ سے۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی اور بات، وہی کے ذریعے سے کوئی اور خیر کی بات معلوم ہو جائے۔ تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ والا کسی کو پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اس کو واحد لا شریک سمجھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ذات میں، صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اکیلے میں تنہا میں چلائے۔ اور بندوں کا پھر کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ ویسے تو بندے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تفضلاً استحساناً اپنے اوپر اس کو لازم کیا اللہ نے، کہ جب یہ بندہ اللہ کی صحیح عبادت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جنت مسلمان کے لیے، موحد کے لیے، جو اللہ و اللہ کے رسول کے اوپر، آخرت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ان کا ایمان کو عقیدہ ہو، تو ان کے لیے جنت ہے جو ذکر کیا۔ اس وجہ سے یہ جو آپ کے گھر میں اگر کوئی مرغی آپ کے گھر میں مرغی ہے، دانے آپ کھلاتے ہیں، چارہ آپ اس کو بیج ڈالتے ہیں، آپ اس کو فیڈ ڈالتے ہیں، اور کسی اور جگہ وہ انڈے دیتے ہیں، اس طرح مرغی کو تو کوئی درد نہیں، اس مرغی کو لوگ فوراً ذبح کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان مومن جس کو پیدا کیا اللہ نے، جس کو اللہ نے آنکھیں دی، جس کو اللہ نے زبان دی ہے، جس کو اللہ نے عقل، شکل، صورت، ہر چیز دی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر وہ عبادت کسی اور کی کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کریں گے؟ جب ہم برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں مرغی ہو، اس کو فیڈ ہم کھلائے، اس کو بیج ہم کھلائے، کائے ہمارے گھر میں اسی، اور وہ کسی اور کے گھر میں انڈے دے، تو کیسے کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کرتے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی شرک پسند نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کریں، اس عبادت میں کسی طرح بھی شک اور شائبہ نہ ہو، کس طرح بھی شرک نہ ہو، کس طرح کے اپنی طرف سے کوئی چیز شامل ہو، اور جو اس طرح عبادت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگ کو جنت میں داخل کر گے، اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ اس لیے یہ جو سورت میں نے ذکر کیا آغاز میں، اس میں خالص توحید کا ذکر کیا اللہ نے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، لوگوں سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز، بے پرواہ ہے۔ یہ ساری دنیا کے لوگ مل جائے اور اللہ کے سامنے سروز ہو جائے، جن و انس، تو اللہ کی حکومتوں میں، اللہ کے بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتے، اور سارے جن و انس ملے اور اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی حکومت میں، اللہ کے بادشاہ میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اس طرح تمام انسان، جن و انس ایک بہت وسیع میدان میں مل جائے اور اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالی ہر آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے سوال کے مطابق اللہ ان کو دے دے، تو اللہ کی اس بادشاہت میں کوئی کمی نہیں۔ اور جو نہیں مانگتے تو آپ کی کمزوری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بہت بہترین اشعار، وہ کہتے ہیں کہ لا تقصد المخلوق وربک اقرب، فرماتے ہیں کہ انسان کو اور مخلوقات کو قصد نہ کرو، اس کے سامنے دم نہ ہلاؤ، وربک اقرب، آپ کے رب قریب ہے۔
جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو کیوں کسی اور سے کی طرف جائے؟ اور فرمایا کہ ومن قصد المخلوق لا شک ہے، جو آدمی مخلوق کو اس کو قصد کرتے ہیں، مخلوق کے پیچھے جاتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، فرمایا کہ لا شک ہے وہ تب جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ لا تسألن بنی آدم حاجت، انسانوں سے اپنی حاجتوں کو نہ مانگو۔ فرمایا کہ وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ، اس اللہ سے مانگو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، ابوابہ لا تحجب، لا تسألن بنی آدم حاجت، وَسَلِ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ غصہ ہو جاتے، اللہ خفا ہو جاتے، اللہ ناراض ہو جاتے اگر اس سے مانگنا چھوڑے۔ وَبَنِي آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور بنی آدم انسان اس کا معاملہ ہے کہ آپ اس سے مانگے تو خفا ہو جاتے۔ کسی آپ کے بہت قریب سے قریبی دوست، بہت آپ کے اچھے تعلقات ہو، آپ ایک بار مانگو ممکن ہے کوئی نہ کوئی دے دیں گے، دوسری بار مانگو ممکن ہے کہ پھر دل میں کوئی رحم آ جائے، تیسری بار مانگو وہ کہیں گی جاؤ جی اپنا کام کرو، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا، سو تم تو بالکل مانگنے والا بن گئے ہو، مانگتے ہمیشہ مانگتے۔ لیکن اللہ کی ذات کیسے عظیم ذات، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمائے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمائے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، میں مانگنے والوں کی، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی، اور فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے مانگے، میرے اوپر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو صحیح راستے دکھاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہوتا، کوئی بھی پریشانی، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے، اس سے کہ اللہ کے دربار بہت وسیع دربار، کوئی معمولی دربار نہیں، بہت وسیع دربار ہے۔ جو انسان اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دیتے۔ تو جو توحید کا عقیدہ ہے بہت مضبوط عقیدہ ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، توحید کا عقیدہ ہے، ایک مضبوط عقیدہ ہے۔ یہ 25 دسمبر کو، کل 25 دسمبر کا دن تھا، کرسمس کے نام سے لوگ خوشی مناتے، ویسے بھی کسی کی خوشی میں شریک ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قوم کے تہوار کو، کسی مذہب کو اس کے تہوار میں اس کو مبارکباد دینا وہ گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی عید ہے، آپ اس کو خوشی کہ آپ مبارکباد دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 25 دسمبر کی جو کرسمس ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا الگ، اس سے کہ جو لوگ یہ مناتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ پیدا ہوا ہے، تو اللہ پیدا ہو گیا یا اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا، ان کا جو ثالث جو تثلیث کا عقیدہ ہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، بیوی مریم اور یا روح القدس، اور یہ جو تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے، اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن 25 دسمبر کو اللہ پیدا ہو گیا یا اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو کوئی آدمی اگر اس کے پاس اس کو کسی کے ساتھ ممکن ہے دکاندار ہوتے ہیں، قریب کوئی اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو مبارکباد دے دے، مبارک ہو جی، آپ کو عید مبارک ہو، یہ نہیں دینا چاہتے، اس سے کہ گوئے کہ تم اس کو اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے کو مبارکباد دیتے، تو یہ خالص ایک شرک ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ تو احد صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ کس سے پیدا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہے، اللہ احد، اللہ اکیلے ہے، تنہا ہے،
اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہے نہ اللہ کی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے لیے کوئی چیز برابر نہیں ہے، ہم سر کوئی چیز ہے نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہ جگہ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو قرآن فرماتے کہ اتنی خطرناک بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، تکاد السماوات ان یتفطرن من فوقہن، کہ آسمان اوپر سے گر جائے۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنا، کاروبار کرنا، اٹھنا بیٹھنا منع نہیں ہے، لیکن ان کو اس تہوار کے موقع پر اس کو مبارکباد دینا یہ غلط ہے۔ صدر دے، وزیر اعظم دے، وزیر اعلیٰ، یا بعض لوگ جا کے باقاعدہ کیک کاٹتے اور کو برادر پلان، یہ الفاظ صحیح نہیں ہے ان کے لیے، اس طرح کے الفاظ۔ ہاں ٹھیک ہے یار، اقلیت ہے، اچھی بات ہے، ان سے ہمارے اچھے تعلقات ہو، دوستانے ہو، لیکن ہم ان کس طرح کے رسومات میں شریک نہ ہو، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، ویسے نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ ہو ہماری ایمان ضائع ہو۔ اس لیے میں نے ضرور سمجھا کہ اس پہ ہم بھی بات کریں، اس کے بہت سارے تفصیلات ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، لیکن بہرحال 25 دسمبر کو ایک تو ایک کرسمس ہے، دوسرے کہ 25 دسمبر 1876 کو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی پیدائش، اور ہر سال اس کے برسی بھی مناتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، اور ایک دن کے لیے اخبارات میں اس کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، اس کے یہ قول ہے، اس کے یہ قول ہے، لیکن عمل کون کرتے؟ علامہ اقبال کہ جو قول ہے وہ کیا؟ وہ ایمان کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ایمان، دوسری بات وہ کہتے ہیں یقین، تیسری بات وہ کہتے ہیں تنظیم۔ مضبوط ایمان ہو، مضبوط یقین ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ مضبوط نظم و ضبط ہو، پوری امت ایک ہو، پوری پاکستانی قوم ایک نظم و ضبط کے تحت ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے جو کام وہ کل پہ نہیں چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں کام اور کام اور کام۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کتنی سستی ہے، سستی کا ہے، کاہلی ہے۔ قائد اعظم کا نام صرف لیتے ہیں، قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو میں نے کس سے حاصل کیا؟ لوگوں نے پوچھا کہ تم، آپ کی دماغ ٹھیک ہے؟ کیا ضرورت ہے پاکستان کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے زمین نہیں چاہیے، ایک اسلام کے ایک بہترین، ایک خوبصورت تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اسلام کے زرعی اصولوں کو وضع۔ آج قائد اعظم کے قول کس کو یاد؟ قائد اعظم سے لوگوں نے پوچھا کہ تم پاکستان بنا رہے، دستور کیا ہو، دستور کیا بنائیں گے؟ اس نے کہا جی فکر نہ کرو، زیر فکر اندھی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارے اس ملک کے پاکستان کے جو دستور ہے وہ قرآن ہوگا، اور کون سی دستور کہاں سے لائے؟ لیکن آج یہ چیزیں کس کو یاد نہیں ہے؟ علامہ اقبال، قائد اعظم، ان کے دن صرف ہم مناتے، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، اس سے جس مقصد کے اس پاکستان کو بنایا تھا وہ آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس لیے دن منانا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، وہ تو غیر مسلموں کا کام ہے کہ والدین کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے ایک دن ہے، وہ منائیں گے۔ اس دن ماں باپ کے لیے تھوڑے سے پھول لے جائیں گے، اولڈ ہاؤس پہ جائیں گے، پھول پیش کریں گے، ان کے دیگر چیزوں کے۔ مسلمان کے لیے ہر روز والدین کو محبت دیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، والدین کے چہرے کو دیکھیں گے، والد صبح اٹھیں گے تو پہلے جا کے والد کا پوچھو، والدہ کا پوچھو، خیریت سے، رات خیریت سے گزر گئے، کوئی چیز رات نکلتے گھر سے تو والدین سے اجازت لے کے جاؤ۔ آپ یہ جو دیگر جتنی ہم شخصیات ہیں اس کی صرف ایک دن نہیں ہے، ایک دن منائے بات ختم کر نہیں، اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح تعلق۔ ہم اتنے ظلم کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی صرف ایک دن مناتے، 12 ربیع الاول، وہ بھی صرف مناتے، اپناتے نہیں۔ یعنی 12 ربیع الاول کے دن کو بھی
لوگ جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دیکھو اس دن بھی نماز نہیں پڑھیں گے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز۔ اس دن بھی کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، اس دن بھی کوئی نہیں سوچیں گے کہ میں نے ابھی تک جو کچھ کیا اسلام اور شریعت کے مطابق کیا کہ نہیں۔ ہم صرف 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایک دن کو مناتے، 10 محرم، آؤ جی نکل آؤ، امام حسین کے اس پورے کردار کو ہمیں کس کو یاد دے۔ اس طرح خلفائے راشدین کی جو ایام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دن ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اس طرح دیگر صحابہ، اس کے بعد امت کے جتنے عظیم شخصیات گزرے، ان کے صرف ہم اس کے دن مناتے ہیں۔ دن منانا چاہیے، دن ان کے دنوں کو اپنانا چاہیے، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو، اس کے مزاج کو، اس کے تحمل کو اور اس کے برداشت کو، یہ چیزیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور قائد اعظم نے تو پوری پاکستانی قوم کو جو سبق دیا ہے کہ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، یقین محکم، مضبوط یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، یقین محکم، عمل پیہم، مسلسل آدمی عمل میں ہو، کام میں ہو، محبت فاتح عالم۔ ہاں تو یہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہے کہ جہاد زندگانی میں ہے، یہی شمشیر ہے ہماری۔ کل ایک ساتھی ذکر کر رہے تھے، کہتے ہم چائنا میں تھے، یہ آخری بات کر کے بات ختم کر دو کہ چائنا میں تھے، کہتے ہم نے یہ سوچا، اپنے درمیان گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کو کیسے چائنا کی طرف خوبصورت بنائے، اس طرح سرسبز و شاداب، اس طرح محنتی چیزیں۔ کہتے سخت بارش برس رہی ہے کہ گاڑی کے اوپر، مطلب گاڑی چلانا سے مشکل ہے۔ کہتے ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک چائنیز، وہ اپنے اوپر ایک پلاسٹک والے کوئی جیکٹ پہنے ہوا ہے اور درختوں کو پانی ڈال رہا ہے، درختوں کو، اس بارش میں، سخت بارش ہو رہی ہے، پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے اس کو پودوں کو پانی ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ ساتھی تھے، اس نے کہا کہ دیکھو جب یہ حالات بن جائے پاکستان میں کہ ایک آدمی کو اپنی ذمہ داری کا یہ احساس ہو کہ بھائی میرے ذمہ کام ہے، بارش ہے، اللہ نے بارش کی ہو تو الگ ہے، لیکن کہتے ہیں جب یہ ماحول بن جائے، پھر کہتے ہیں اس کا واقعہ بیان کیا، وہ بہت بڑا کاروباری آدمی ہے، وہ یا لاہور میں ان کا ہے، کوریا میں بھی ہے، چائنا میں بھی ان کے دفعہ بڑا کام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پاکستان میں کراچی میں، کہتے ہیں کہ میرے بڑا ایک دفتر ہے، فیکٹری ہے، اس کے آس پاس میں نے پودے لگائے اور اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیا۔ کہتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک آدمی کو رکھا کہ تم اس کو پانی اس کو پلاؤ تاکہ خشک نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ چند دن میں نہیں تھا، جب میں آ گیا تو دیکھا کہ وہی پودے خشک ہونے کی بالکل قریب ہے، مرجائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو جو اس کی ذمہ دار، اس کو بلایا کہ یہ پانی کیوں نہیں دیا آپ نے اس کو، یہ تو بالکل خشک ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ بادل ہے کئی دن سے، مجھے امید ہے کہ بارش ہو جائے نا تو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ایک آدمی بادل کے انتظار میں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کم نہیں کرے۔ اب ہمارے دفاتر میں جائے، ایک ایک جگہ آدمی بیٹھا ہو، گپ شپ کر رہے ہوں گے، موبائل پہ لگے ہوں گے،